بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رستم اپنے لشکر کو لیے ایک مقام پر پڑا رہا، حالانکہ یزدگر نے اسے کئی بار جنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ادھر مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ آس پاس کے دیہاتوں پر چڑھ جاتے تھے اور رسد کے لیے مویشی لوٹ لگتے تھے، یہاں تک کہ دیہاتی لوگ یزدگرد کے پاس جا کر فریادی ہوئے کہ ہماری حفاظت کی جائے، ورنہ ہم عربوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ یزدگرد نے سخت حکم بھیجا اور آخر رستم کو آگے بڑھنا پڑا۔ وہ 60,000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلا اور قادسیہ پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ ادھر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوس پھیلا دیے تھے، وہ پل پل کی خبریں بھیج رہے تھے۔ تو ایک رات حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جاسوسی کی غرض سے بھیس بدل کر گئے اور ایک جگہ ایک قیمتی گھوڑا بندھا ہوا دیکھا۔ تلوار سے اس کی باگ کاٹ کر اپنے گھوڑے کی باگ سے باندھ لی۔ اس دوران دشمن کے کچھ لوگ جاگ اٹھے، انہوں نے تعاقب کیا۔ گھوڑے کا سوار ایک مشہور افسر تھا اور 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر برچھی کا وار کیا تو انہوں نے وار خالی دیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ انہوں نے جھک کر برچھی ماری جو سینے کے پار ہو گئی۔ اس کے ساتھ 2 سوار اور بھی تھے، ان میں سے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور دوسرے نے اس شرط پر امان طلب کی کہ قیدی بن کر ساتھ چلتا ہے۔ اس دوران تمام فوج میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے صاف نکل گئے اور 60,000 فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ قیدی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور بتایا کہ دونوں سوار جو حضرت طلحہ کے ہاتھ سے مارے گئے وہ اس کے چچا زاد بھائی تھے اور 1000 سوار کے برابر مانے جاتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد قیدی کا نام مسلم رکھا گیا اور اس کی مدد سے دشمن کی فوج کے بہت سے راز معلوم ہو گئے۔ وہ بعد کے تمام معرکوں میں شریک رہا اور ہر موقع پر ثابت قدمی اور جان بازی کے جوہر دکھاتا رہا۔ رستم لڑنے سے جی چراتا تھا۔ اس نے صلح کی ایک اور کوشش کی تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا کوئی قابل اعتماد ساتھی آئے تو صلح کے متعلق گفتگو کی جائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خدمت پر مامور کیا۔ وہ عجیب انداز سے چلے، رسی کا ایک ٹکڑا سر سے باندھا، کمر سے رسی کا پٹکا باندھا اور تلوار کی میان پر چھیچڑے لپیٹے اور گھوڑے پر بیٹھ کر چلے۔ ادھر ایرانیوں نے بڑے سر و سامان سے دربار سجایا، مخمل کا فرش، سنہری گو تکیے، ریشم کے پردے،
جڑاؤ تخت۔ تو حضرت رباعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان کے مقابلے میں یہ انتظام تھے۔ تو حضرت رباعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش کے قریب آ کر گھوڑے سے اترے اور باغ ڈور کو گو تکیے سے اٹکا دیا۔ درباری بے پرواہی کی اس ادا سے اگرچہ کچھ نہ بولے، لیکن دستور کے مطابق ہتھیار رکھوانا یہ ضروری تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہتھیار اتار دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے بلائے پر آیا ہوں، تمہیں میرا اس طرح آنا منظور نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ درباریوں نے رستم کو بتایا تو آخر کار اس نے ہتھیار سمیت اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تو حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی لاپرواہی سے آہستہ آہستہ تخت کی طرف بڑھے، لیکن بچی جو ہاتھ میں تھی اسے قالین میں چبوتے جاتے تھے۔ اس طرح قالین جا بجا سے کٹ پھٹ گیا۔ تخت کے قریب پہنچ کر زمین پر زور سے نیزہ مارا جو زمین میں گڑ گیا۔ رستم نے پوچھا اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ مخلوق کی بجائے ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ رستم نے کہا میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ اس دوران درباری باری باری حضرت رباعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر ان کے سامان کو دیکھتے جاتے تھے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس سامان سے ایران کو فتح کرنے نکلے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت رباعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکالی۔ اس کی چمک سے ان کی آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی۔ انہوں نے تلوار کو آزمانے کے لیے اپنی ڈھالیں آگے کر دیں تو حضرت رباعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ڈھالوں کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اس وقت حضرت رباعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے آئے، لیکن صلح کے لیے کوششیں ہوتی رہیں۔ آخر میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اس روز ایرانیوں نے بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے دربار سجایا۔ جس قدر افسر تھے سونے کے تاج پہن کر کرسیوں پر بیٹھے، خادم دونوں طرف پرے جما کر کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر سیدھے تخت کی طرف بڑھے اور رستم کی ران سے ران ملا کر اس کے تخت پر بیٹھ گئے۔ اس پر تمام دربار آگ بگولا ہو گیا، یہاں تک کہ چوبداروں نے بازو سے پکڑ کر آپ کو نیچے تخت سے کھینچ لیا۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار کے افسروں سے فرمایا میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا تھا، اس لیے مہمان کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں۔ تمہاری طرح ہم لوگوں میں یہ دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن بیٹھے اور تمام لوگ اس کے آگے گردن جھکائیں۔ ترجمہ کرنے والے نے یہ الفاظ دہرائے تو سارا دربار متاثر ہوا اور بعض تو بول اٹھے کہ ہم سے غلطی ہوئی جو ایسی قوم کو ذلیل سمجھ بیٹھے۔ اور رستم بھی شرمندہ ہوا اور کہا کہ یہ نوکروں کی غلطی تھی، میرا یہ حکم نہیں تھا۔ پھر بے تکلفی سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکش میں سے تیر نکالے اور ہاتھ میں لے کر کہا ان ٹکلوں کا کیا ہوگا؟ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا آگ کی لو اگرچہ چھوٹی سی ہوتی ہے پھر بھی آگ ہے، تلوار کا نیام کس قدر پرانا اور کمزور ہے۔ رستم بولا ہاں لیکن تلوار پر بار ابھی بھی لگائی گئی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نوک جھوک کے بعد معاملے کی بات ہوئی تو رستم نے کہا کہ واپس چلے جاؤ تو اچھا رہے گا۔
تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا اگر اسلام یا جزیہ منظور نہیں تو اس سے فیصلہ ہوگا۔ اور رستم غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا آفتاب یعنی سورج کی قسم، کل تمام عرب کو برباد کر دوں گا۔ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے آئے۔ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔